अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। अब से चंद घंटे पहले कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की वैन में, जिसमें चीनी फैकल्टी मेंबर्स और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उस पर एक दहशतगर्द हमला हुआ। ये एक सुसाइड हमला था, खुदकुश हमला था, जिसके नतीजे में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और उनकी दो फैकल्टी मेंबर ख्वातीन हलाक हुई। एक पाकिस्तानी एहलकार जो है, एग्जेक्टिव जो है, उसकी भी डेथ हुई है, वो भी हलाक हुआ। और उसके अलावा 3 या 4 रेंजर्स के एहलकार बताया जाता है कि जख्मी हैं, शायद उसमें से कुछ शदीद जख्मी भी हैं। जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने ये हमला करवाया है, वो क्लियरली चीन को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सीपेक अथॉरिटी की इन्वेस्टमेंट्स को और चीन के साथ अपने रिलेशनशिप को महफूज रखने की ना तो अहलियत और सलाहियत है, और ना ही इसके अंदर डिटर्मिनेशन है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक बैकग्राउंड है। ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले सीरीज ऑफ हमले हो चुके हैं, दर्जनों हमले हुए हैं गवादर की कोस्टल बेल्ट में, कंस्ट्रक्शन साइट में। एक हमले में पाकिस्तान में चीन के एम्बेसडर जो हैं वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचे हैं। उसके बारे में बिलीव किया जाता है कि हाई लेवल इंटेलिजेंस लीक था सुसाइड अटैकर्स के पास। उनको पता था कि चाइनीज एम्बेसडर की मूवमेंट जो है वो क्या हो रही है। जुलाई 2021 में भासु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर 2 बसें थीं, वहां पर एक खुदकश गाड़ी के जरिए होंडा सिटी को इस्तेमाल करके दहशतगर्द हमला हुआ, जिसे पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने झूठ बोल के कवर करने की कोशिश की। कहा ये मैकेनिकल है, लेकिन चीनियों को अपनी इंटेलिजेंस से पता था। चीनी बहुत गैसो गजब का, मतलब एक गैसो गजब में चले गए, बहुत गुस्से में चले गए। उनके लिए हमले से ज्यादा बात अहम ये थी कि उनके पाकिस्तानी पार्टनर्स ने उनसे झूठ बोला, उन्हें मिसलीड किया, उन्हें मिस इन्फॉर्म किया। चीनियों ने कॉम्पनसेशन मांगी $33 मिलियन की, उस पर नेगोशिएशन होती रही, और $11 मिलियन की मेरा ख्याल है बाद में कॉम्पनसेशन दी गई। जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फरवरी 2022 में विंटर ओलंपिक्स के दरमियान चीन की मीटिंग में गए, जहां एक बार फिर ताल्लुकात को इस्तवार किया गया और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ उनकी बहुत डिटेल मीटिंग हुई, जिसके बारे में तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ये कहना है, और चाइनीज साइड का ये कहना है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड वार्म मीटिंग थी, जिसमें जितनी चीन ने कमिटमेंट की, इससे पहले चीन ने इस किस्म की कमिटमेंट्स इतनी ओपनली नहीं की थी फ्यूचर के हवाले से। ये भी हमारे नॉलेज में है कि चाइनीज ने पाकिस्तानियों को बड़ा स्ट्रांगली कहा कि आप रूस के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करें। रूस को भी कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करें। चीनियों ने एक रीजनल विजन देखा, जिसमें एक तरफ चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, और दूसरी तरफ रशिया है। और सेंट्रल एशिया के अंदर रशियन जो प्रेजेंस है, उनका जो होल्ड है, वो बड़ा स्ट्रांग है। आपने देखा कि उस विजन को मगरबी ताकतों ने फ्रस्ट्रेट कर दिया है। हम उस विजन से बहुत दूर हट रहे हैं। क्या सिग्निफिकेंस है आज के इस हमले की? क्यों पाकिस्तान इस किस्म के हमलों पे काबू नहीं पा सकता? इसको मजीद तफसील से डिस्कस करते हैं। बहुत से पॉइंट्स मैंने अपने सामने लिख के रखे हैं, मैं एक एक करके इसको देखता हूँ। सबसे पहले हम देखें कि डिटेल्स इस हमले की हैं क्या। सीसीटीवी फुटेज जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अच्छी बात है कि हर जगह पे सीसीटीवी फुटेज थी। सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल क्लियर है। उससे नजर आता है कि जब कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की एंट्री के ऊपर ये वैन टर्न करती है, जब वो बिल्कुल डेड स्लो होती है, वहां एक नौजवान खातून खड़ी है जिसके बाल काले हैं। उसके फिगर से भी अंदाजा होता है कि बहुत जवान है। और अब यूनिवर्सिटी सोर्सेज बता रहे हैं कि ये खातून एक बलोच स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी की, जिसने जैसे ही वैन जब उसके करीब पहुंचती है, वो वेट करती है, और उसके बाद वो अपने आप को ब्लो अप करती है, जिसके नतीजे में वो भी जाहिर है, और फिर वो वैन जो है, वो धमाका की पूरी पिक्चर और फुटेज जो है वो आपके सामने आती है। इससे पहले इल्जाम ये था पाकिस्तान में कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो इस्लामिस्ट करते हैं, बिकॉज इस्लाम के अंदर जहाद का या शहादत का या अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लेने का एक जो है तस्वर पाया जाता है, और उस तस्वर को ये दहशतगर्द जो है इस्तेमाल करते हैं, और इस्लाम की बेसिक फिलॉसफी और टेनेंट्स को उसको एक्सप्लॉइट करते हुए, उसको मिस इन्फॉर्म करते हुए लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। उन्हें कहते हैं कि वो बहुत बड़े कॉज की खातर अपनी जिंदगी जो है उसे कुर्बान कर रहे हैं। इंटरनेशनल लिटरेचर ने हमेशा हमें ये बात बताया कि बात सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में तो सो कॉल्ड जाहिल लिबरल जो हैं, जिनको जितना भी जिनकी मजम्मत की जाए वो कम है, उसको इसको इसी थेरी की तरफ हमेशा की तरफ ले जाते रहे हैं कि ये एक इस्लामिज्म का इशू है। हालांकि हकीकत यह है कि सबसे पहले 20वीं सदी में सुसाइड बॉम्बिंग को जैपनीज ने, जो हराकरी बॉम्बिंग मिशन करते थे, उन्होंने इसको सैकड़ों दफा इस्तेमाल किया। फिर हमने देखा कि तामिल जो ईरान जो ग्रुप था, जो कि श्रीलंका की सेंट्रल हुकूमत के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, जो हिंदू थे या बुद्धिस्ट थे, ज्यादातर हिंदू थे, उन्होंने कितना सक्सेसफुली जो है इसे सुसाइड बॉम्बिंग को इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो है वो भी एक सुसाइड बॉम्बिंग का शिकार हुए। तो मसला जो है, इसका ताल्लुक इस्लाम और इस्लामिज्म से नहीं है। हाँ, इसका ताल्लुक ब्रेन वॉशिंग से है। आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग से इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और ये हमने खुल के ये चीज जो है इस वक्त हमारे सामने आ गई है।
کہ نہ صرف مذہب بلکہ ایتھنک پالیٹکس جو ہے بلوچستان کی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر یہ آئیڈیا بھی پیڈل کیا گیا، بیچا گیا کہ چائنیز جو ہیں وہ ایک امپیریل پاور ہیں جو بلوچستان کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پاکستان کی افواج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے استحصال کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر کی جو پولیٹیکل ایک سارا بلوچستان اس کا حصہ نہیں ہے، یہ چند ڈسٹرکٹس میں ہے، لیکن 1 یا 2 یا 5% جو بلوچ شدید ایلینیٹڈ ہیں. ایلینیٹڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں بلوچ ہیں. بلوچستان کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے، پاکستان کی وفاقی حکومت سے، پاکستان کے ادارے جو ہیں ان سے ایلینیٹڈ ہے، اور ہم ابھی تک اس کا کوئی موضوع حل اور سولوشن نہیں نکال سکے کہ ہمیں بلوچستان کے اندر یہ جو سینس آف ایلینیشن ہے جس کے اندر ہمارا دشمن آپریٹ کرتا ہے اسے ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے ہم نے اسے ختم کرنا ہے. کنٹرول سے زیادہ جو بہتر لفظ ہے، بلکہ مجھے معاف کیجیے لفظ کنٹرول کرنے کی، اس کنٹرول سینس اے رانگ سگنل. در حقیقت ہمیں اس سینس آف ایلینیشن کو ختم کرنا ہے اور ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے. انفیکٹ اس لڑکی کا، اس ینگ اسٹوڈنٹ کا جو بہت ینگ ہے، میرا خیال ارلی 20s میں ہوگی میکسیمم، اس کا کراچی یونیورسٹی کے اندر پریزنٹ ہونا بھی یہ شو کرتا ہے کہ ہم ایفرٹس کر رہے ہیں ایلینیشن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ کامیاب جو ہے کم از کم مکمل طور پہ نہیں ہو رہی. لیکن لیٹس لک ایٹ دی، یہ تو ایک بیسک میں نے آپ کو ڈسکرپشن اس کی دے دی. اب پریویس ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی کہ کیسے بے تحاشا حملے ہوئے. داسو کا جو حملہ ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی کیریکٹرسٹک ہے پاکستان کے ریسپانس کی کمزوری کو سمجھنے کے لیے. جب داسو میں حملہ ہوا 2 چائنیز بسز پہ جس میں چائنیز ورکرز تھے، انجینئرز تھے، تو لوکل جو وہاں پر لوگ تھے اور جو لوکل میڈیا تھا اس نے فوری طور پہ بتایا کہ یہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں تھی. یہ بالکل کلیئر تھا کہ ایک گاڑی جو آئی ہونڈا سٹی تھی جو آ کے ایک بس سے ٹکرائی. اس بس کا اتنا نقصان نہیں ہوا، وہ بس دوسری بس سے ٹکرائی اور وہ بس ریون میں کھڈے میں نیچے پانی میں گری، جس کے نتیجے میں 14 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، جس میں 9 چائنیز ورکر تھے اور 5 جو ہیں وہ پاکستانی ورکرز اور انجینئرز تھے. لیکن پاکستان کے انتظامی ڈھانچے نے ایک فیصلہ کر کے اس کے حوالے سے جھوٹ بولا. وہ جھوٹ پاکستان کے فورن منسٹر کو دیا گیا. پاکستان کے فورن منسٹر نے چین کے فورن منسٹر کو یہ بتایا کہ یہ ایک میکینیکل فیلئر تھا، بس کے اندر کوئی گیس کا سلنڈر یا کوئی اس طرح سے کچھ ہوا ہے اور بدحواسی میں بس جو ہے وہ کھڈے میں نیچے جا گری ہے. چینیوں کے پاس اپنی گراؤنڈ انٹیلیجنس موجود تھی، ویسے بھی چیزوں کو چھپانا مشکل نہیں تھا. جب پاکستان کے بے تحاشا رپورٹرز جو ہیں وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے، لوگ بتا رہے تھے کہ حملے کی نوعیت کیا ہے. پاکستانی سسٹم اتنا فضول لگا، میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ انتہائی احمقانہ حرکت تھی جس میں پاکستانی میڈیا کے ٹیلی ویژن مینیجرز کو، بیورو چیفز کو، اینکرز کو فون کر کر کے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ دہشت گردی ہے. اور اس وقت بھی ان کو یہ آرگومنٹ دیا گیا موسٹ اوبیڈینٹلی کہ سر آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، ایک چیز کیا بھلا چھپ سکے گی. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ اس انٹرسٹ میں نہیں ہے، نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ دہشت گردی ہے. میں جو چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو سیریس مس انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں، ٹروتھ کے بارے میں، کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے بارے میں، نیریٹو شیپنگ کے بارے میں. وہ جھوٹ پاکستان کو اتنا مہنگا پڑا کہ چائنیز ورکرز پہ اٹیک کا تو دکھ، صدمہ اور غم تھا ہی چائنیز اتھارٹیز کو. ان کو اس سے زیادہ صدمہ، کیونکہ ظاہر ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کو اس سے زیادہ صدمہ ان کو اس لیے تھا ان کو کہ پاکستان ان کا اتنا ٹرسٹڈ ایلائی تھا اور پاکستان نے انہیں ایک آرگنائز طریقے سے جھوٹ بولا، مس لیڈ کیا، مس انفارم کیا. وہ غصہ اتنا رہا کہ پھر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ کئی مہینوں تک کام نہیں ہوا اور جنوری اور فروری 2022 میں جا کے یہ کام ریزیوم ہوا. اتنا بڑا ایک ڈسرپشن ہوئی. اب ظاہر ہے کہ چونکہ سیریز آف حملے ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ درجنوں کے حساب سے حملے ہو چکے ہیں اور چینی بہت دیر تک ان حملوں کے اوپر خاموش رہے ہیں. بار بار پاکستانی سائڈ سے ان کو کہا گیا کہ ہم نے ایک اسپیشل فورس ریز کی بھی ہے. پھر یہ بھی ایکسپلینیشن دی گئی کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ چونکہ سی پیک کے ڈائریکٹلی ایمبٹ میں نہیں آتا تھا، یہ ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ تھا، اس لیے اس کو وہ اسپیشل فورس جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی. یہ ایکسپلینیشن دی گئی. لیکن جو بھی ایکسپلینیشن ہم نے دی ہیں، خواہ سی پیک پہ کام کرنے والے ورکرز ہوں، اب جیسے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پہ جن فیکلٹی ممبرس پہ کام، کیا ہے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ؟ ذرا غور کیجیے. کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ
وہ انسٹیٹیوٹ ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر چائنیز لینگویج جو ہے اس کی انسٹرکشن دیتے ہیں. پاکستانی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو چین جا کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو چائنیز لینگویج سکھاتے ہیں. یہ چائنیز سبسیڈائز پروگرام ہے. یہ ایک سافٹ ٹارگٹ تھا جس پہ اٹیک کیا گیا, لیکن ایک وائٹل ٹارگٹ تھا. چائنیز ایمبیسی کی مدد سے پاکستان کے بہت سے اسکولوں کو بھی اسلام آباد کے اندر چائنیز لینگویج کی انسٹرکشن ملتی ہیں, جس میں روٹس کا جو اسکول سسٹم ہے وہ سر فہرست رہا, جہاں انہوں نے کیا اور بھی اسکولس کو چائنیز نے ویلکم کیا کہ آپ اس کا حصہ بنے. اور چائنیز اکانومی کی گروتھ کے ساتھ یہ ایک امپورٹنٹ وائٹل لنک ہے, کمرشل لنک ہے, ٹریڈ لنک ہے. تو اس کی بہت زیادہ جو اہمیت ہے, اس کو جتنا بھی آپ اس کو ایمفسائز کریں کم ہے. لیکن یہاں جو میسج دیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ میسج ایک ایسے وقت میں دیا جا رہا ہے جب ایک دن پہلے ایک انگریزی کی اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں خبر لگی ہے کہ نئی آنے والی یہ جو حکومت ہے, شریف صاحب کی شریف سرداری رجیم ہے, مخلوط حکومت ہے, اس نے سی پیک اتھارٹی کو ایبالش کرنے کے بھی آرڈرز دے دیے ہیں. یعنی وہ سی پیک اتھارٹی جو بنائی گئی تھی جو سی پیک کے معاملات میں بہتر انٹیگریشن کر سکے, بیکاز 2018 تک ایک تو ٹرانسپیرنسی نہیں تھی سی پیک کے حوالے سے بالکل بھی. دوسرا یہ تھا کہ سی پیک کی بہت سے ایشوز جیسے آزاد کشمیر میں تھے, مختلف پروونسز میں تھے, وہاں پر وہ جو بہت سے اس کے ٹیکنیکل اور خاص کر کے لیگل قانونی اور ایشوز تھے وہ ریزالو نہیں ہو پاتے تھے. اس لیے وہ اتھارٹی بنائی گئی, جس اتھارٹی میں جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کو لگایا گیا. بہت اچھا انہوں نے کام کیا. اس کے بعد خالد منصور صاحب آئے, انہوں نے بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کی. وہ تو ہیں بھی انرجی کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن جنرل باجوہ جو ہیں ان کو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج تھا کہ ان کو پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے اس کے اندر بہت ایکسیس تھی, اور فیڈرل بیوروکریسی اور پروونشل بیوروکریسی جو ہے جب وہ فون کال کرتے تھے تو ان سے بہت بہتر کوآپریٹ کرتی تھی. اور میں نے بزنس مین سے سنا ہے کہ باوجود اس کے کہ خالد منصور جو ہیں جو ایس اے پی ایم تھے پرائم منسٹر کے, ان کو انرجی کے معاملات کی بہت ہی فائن ٹیون انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن ان کو فیڈرل اور پروونشل بیوروکریسی سے اس قسم کی کوآپریشن نہیں مل رہی تھی جیسی جنرل عاصم باجوہ کو ملتی تھی. یہ بھی پاکستانی پاور ڈائنامکس کا ایک حصہ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, اس پہ میں پھر ڈیٹیل سے ایک انالیسس کروں گا. ابھی میں پھر واپس آتا ہوں اس دہشت گردی کی اس ساری صورتحال کی طرف. ریئیکشنز کیا آئے ہیں پاکستانی سائڈ سے؟ ریئیکشن بڑے یوزل قسم کے ہیں. چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چائنیز کاؤنسل جنرل سے ملنے چلے گئے ہیں. پرائم منسٹر وہاں جا کے انہوں نے اس کو بڑا کنڈیم کیا, بڑا افسوس کیا ان کو. اسی طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اسے کنڈیم کیا ہے, غالباً ٹویٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے. فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے. پاکستان کے اور بھی بہت سے پالیٹیشین جیسے بلاول بھٹو ہیں, انہوں نے بھی اس کو بڑا کنڈیم کیا, بڑی مذمت کی. پولیس نے کیا کہا؟ پولیس نے کہا یہ دہشت گردی لگتی ہے. جو پہلا ریسپانس آیا یہ دہشت گردی لگتی ہے. ابھی بہت جلدی آپ خبر سنیں گے کہ دہشت گرد خاتون جو ہیں ان کے باڈی پارٹس مل گئے ہیں, ان کا سر جو ہے دہشت گرد کا مل گیا ہے. پھر آپ یہ خبر سنیں گے کہ اس میں کتنے کلو گرام مٹیریل تھا, وہ کس قسم کا ٹی این ٹی تھا, یہ کس قسم کا اس میں پاؤڈر استعمال ہوا. یہ ساری خبریں آپ سنیں گے. آپ نے یہ بھی ہم نے خبر سن لی ہمیشہ کی طرح کہ جو ہے جو کلپریٹس ہیں ان کو پورا کرمنل, یعنی خبر کی نیچر یہ ہے جو میں نے بھی دیکھی ہے کہ کلپریٹس ول بی براٹ ٹو جسٹس. کیا دوبارہ ریپیٹ کر دوں اگر آپ کو سنا نہیں آپ نے, کلپریٹس ول بی براٹ ٹو جسٹس. واٹ اے جوک, واٹ اے جوک. اس ملک میں کتنے قاتلوں کو سزا ملتی ہے, اس ملک میں کتنے ریپس کو سزا ملتی ہے, اس ملک میں کتنے دہشت گردوں کو سزا ملتی ہے, اس ملک میں کوئی یعنی دس از اے جوک. آپ ایک میجر انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو اس بے حسی سے, اس انسینسٹیوٹی سے یہ سسٹم ہینڈل کر رہا ہے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیوں کر رہا ہے اس سینسٹیوٹی سے. انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہیں, کلپریٹ پکڑے جائیں گے. یہ ساری باتیں ہم سینکڑوں دفعہ سن چکے ہیں, میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا. میں اور آپ, اس ملک کا میڈیا, اس ملک کے شہری پڑھے لکھے لوگ سینکڑوں دفعہ یہ جملے سن چکے ہیں, سینکڑوں دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ سن چکے ہیں. اور یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد کبھی آپ کو کچھ ہفتوں کے بعد کچھ نہیں پتا چلتا کہ کس نے کیا, کون کون لوگ اریسٹ ہوئے, کیا ان کو سزائیں ملی, کیا انہوں نے ایکسپوجرز دیے. ایک چیز جو ہم نے اب دہرانی شروع کر دی ہے کہ یہ جناب ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو, اس سے پہلے ہم کہتے تھے این ڈی ایس بھی ساتھ شامل تھا, این ڈی ایس تو ختم ہو گیا, اب صرف رو رہ گئی الزام دینے کے لیے. تو رو اس پہ ہمیں ہاتھ لگتا ہے, ضرور ہوگا رو کا ہاتھ, لیکن صرف رو کا ہاتھ کہہ دینے سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ یا ہمیں اگلے چند دنوں اور ہفتوں میں ایک انٹر کنیکٹڈ پیسز آف ایویڈنس لے کر آنے ہیں جو اس قسم کی دہشت گردوں کو, ان کے ہینڈلرز کو, ان کے فائنینشرز کو, ان کے کمیونیکیٹرز کو کنیکٹ کر سکیں ہندوستان کی ایجنسی کے سامنے. اور پھر ہمیں وہ انٹر کنیکٹڈ کریڈیبل ایویڈنس پاکستان کے میڈیا کے سامنے لانی ہے, تاکہ پاکستان کے میڈیا کو بریف کرنا ہے پروفیشنل طریقے سے, تاکہ وہ اس کے بارے میں لکھ سکے, بول سکے, اس انفارمیشن کو دنیا کے سامنے لا سکے. P5 کنٹریز کو بریف کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے یہ شک ہے
ٹھیک ہے تھوڑی موٹی ایویڈنس اکٹھی کر لیتا ہے یہ سسٹم, لیکن کبھی بھی ایک سسٹمیٹک انٹر کنیکٹڈ جڑی ہوئی سیریز آف پیسز آف ایویڈنس جو اے کو بی سے, بی کو سی سے, سی کو ڈی سے, ڈی کو ای سے کنیکٹ کر سکیں, وہ کام یہ سسٹم کر ہی نہیں سکتا. اب یہ سسٹم یہ کام کیوں نہیں کر سکتا, یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا, اور اس کو ذرا غور سے سنیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر بڑی ایکسٹریمزم پائی جاتی ہے, آر ایس ایس, بی جے پی, وشوا ہندو پریشاد. ابھی آپ نے دیکھا کہ فارمرز کی سینٹرل گورنمنٹ پہ انہوں نے چڑھائی کر دی دلی شہر کے اوپر, کسانوں نے, بہت لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ آر ایس ایس کے کسی ورکرز نے اپنے آپ کو سیوسائڈ بومبنگ میں بلو اپ کر لیا ہے, وشوا ہندو پریشاد کے ورکرز نے اپنے آپ کو بلو اپ کر لیا ہے, یا وہ برین گن, اسٹین گن, مشین گن, سب مشین گن, ہیوی اسلحہ لے کر انہوں نے کسی بلڈنگ پہ اٹیک کر دیا ہے, وہاں انہوں نے اسٹین گنوں سے, مشین گنوں سے مسلمانوں کو یا سکھوں کو یا دلتس کو انہوں نے اس طرح سے مار ڈالا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو نیچر آف وائلنس ہے اس کا پاکستان کی نیچر آف وائلنس کے ساتھ بہت زیادہ فرق ہے. کیا وجہ ہے کہ باوجود اتنی ایکسٹریم ہندوتوا آئیڈیالوجی ہونے کے باوجود وہاں پر کوئی ایسے انڈوکٹرینیشن سیل کام نہیں کر رہے جو نوجوان ہندوؤں کو جو ہے وہ ان کو سیوسائڈ ان کے مائنڈ میں ڈالیں کہ تم ایک موبائل چلتے پھرتے سیوسائڈ بامبر ہو گے, تم ایک گاڑی لے کے جاؤ گے, اس کو ایکسپلوسو مٹیریل سے اڑا دو گے, تم خود چل کے جاؤ گے کسی مسجد کے باہر, شیعہ مسجد کے باہر, کسی اسکول, کالج, ہسپتال, کسی پولیس اسٹیشن کے باہر, کسی آرمی کی پوسٹ پہ, اور تم اپنے آپ کو بلو کر لو گے. ہے یہ لمحہ فکریہ کہ نہیں ہے؟ یہ پاکستان کی انٹیلیجنسیا کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پاکستان کی سول بیوروکریسی کے لیے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, خدا کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کمیونیکیشن کے اندر یہ انڈوکٹرینیشن پل رہی ہے اور ہم اس انڈوکٹرینیشن کا حل نہیں نکال سکتے؟ مجھے یہاں یہ بھی کہنا ہے بہت افسوس سے کہ پاکستان کے بہت سے جو سو کالڈ لبرلز ہیں, اور میں آپ کو بہت وثوق سے کہتا ہوں یہ بالکل لبرلز نہیں ہے, یہ صرف اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک لبرلزم کا اپنے اوپر لبادہ اپیٹا ہوا ہے. پاکستان میں جو آدمی شراب پی لے, جو عورتوں سے مل لے, جو آدمی ویسٹرن کپڑے پہن لے, جو باہر سے کوئی ڈگری لے کے آ جائے, اس کو لبرل کہا جاتا ہے. یہ لبرلزم کی ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ کوئی بارش آدمی ان سے زیادہ لبرل ہو, کوئی گاؤں کا آدمی ان سے زیادہ لبرل ہو, لیکن یہ جو سو کالڈ لبرلز ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ گزشتہ 48 گھنٹے سے یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر شیری مزاری نے جو کامنٹس کیے to condemn the irresponsible words of ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. مفتاح اسماعیل جیسے پڑھے لکھے اتنے ڈیسنٹ آدمی سے, اتنے ایجوکیٹڈ آدمی سے وہ کامنٹس ایکسپیکٹڈ نہیں تھے جو انہوں نے اٹلانٹک کاؤنسل میں کیے. لیکن پاکستان کا لبرل آپ کو کہے گا کہ شیری مزاری نے پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کو انکریج کیا. یہ وہ منافقت ہے جو ایک ڈسکورس کو اسٹیبلش کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہمیں صاف نظر آتا ہے, ذرا سا وہ بہت زیادہ آئی کیو نہیں چاہیے, ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی انتہا پسند جماعتیں ہیں, کس قسم کی وہ باتیں کرتی ہیں, جس کے نتیجے میں ایک اسلامسٹ ایک دہشت گردی کی انڈوکٹرینیشن جو ہے پیدا ہوتی ہے. اور اسلام جو ہم سب کا مذہب ہے, جو ہماری آئیڈینٹی ہے, جو ہماری شناخت ہے, جو ہمیں بتاتا ہے کرپشن کے خلاف, اسلام ہمیں خالی یہ تو نہیں بتاتا کہ آپ نے جو ہے کسی مبلغ کی باتیں سننی. اسلام ہمیں کرپشن کے خلاف بھی تلقین دیتا ہے, اسلام ہمیں اچھا کام کرنے کی تلقین دیتا ہے, اسلام ہمیں برے کام کرنے سے روکتا ہے, اسلام ہمیں آدمی عورت گھر میں ان تمام چیزوں کی تمیز کرنے کی چیزیں بھی سکھاتا ہے. یہ خالی اسلام ہی نہیں ہے, اسلام, کرسچینٹی, جوڈازم ہی تو بیسکلی فاؤنٹین ہے تمام مورل کوڈ کے. تمام دنیا کے جو قوانین بنے ہیں, امریکہ کی سپریم کورٹ ہو یا کہیں انگلینڈ میں ہو, ان کی بیسس جو ہے وہ ریلیجیس فلسفی سے ان چیزوں نے آغاز کیا, پھر انہوں نے اس کو سسٹمیٹکلی ریفائن کیا. سو جو ویسٹرن ورلڈ کا لیگل بیسس ہے وہ بھی کرسچینٹی سے ہی ڈیفائن ہوا ہے. مورل کوڈ کرسچینٹی نے دیا ہے, یہ جوڈازم نے دیا ہے, یہ اسلام نے دنیا کو دیا ہے. چیلنج یہ ہے کہ کیسے آپ نے اس کو اس قسم کی وائلنٹ ایکسٹریمزم سے ڈسٹنگوش کرنا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی تلقین کہاں سے ہوتی ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, ایک سینس آف ایلینیشن ہے, ہم اسے ٹھیک جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. اب میں آپ کو اور بھی اس کے ریزنز بتاتا ہوں کہ سسٹم کے فیلئر ہیں کیا. دیکھیں اس سسٹم کی جو پاکستانی سسٹم ہے, اس کے پچھلے چند دنوں میں دیکھیے اس کی انرجیز کہاں لگی ہوئی. اس کی انرجیز تو لگی ہوئی ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر جو لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, جو ٹویٹر کے اوپر نوجوان لڑکے جن کی عمریں 19-20 سال ہیں, ان کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں, ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کا کلا کما کر دیا جائے, ان کے سر توڑ دیے جائیں, ان کو وطن دشمن کے طور پہ پریزنٹ کیا جائے. سسٹم کی دو انرجیز لگی ہوئی ہیں کہ پڑھے لکھے ٹیلی ویژن اینکرز کو, وی لاگرز کو, پڑھے لکھے شہریوں کو یا تو فون کر کے تھریٹن کیا جائے, ان کو کہا جائے تمہارے خلاف کانسیکوینسز ہوں گے, بولنا بند کر دو, یا ان کو اٹھا کے لے جا جائے
उनको उठा के मारा पीटा जाए, उनको बंद कर दिया जाए, उनको डराया धमकाया जाए, उनको कहा जाए कि तुम्हारे खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये तो सिस्टम की एनर्जी लगी हुई है। अभी आपने देखा कि 2 पॉपुलरली इलेक्टेड कराची के पीटीआई एमएनएस जो हैं, उनको सिंध हाउस वाला वो जो बलवा हुआ था, जिसमें पहले लोग गिरफ्तार हुए, उनकी जमानत हो गई। अनप्रेसिडेंटेड है। जमानत होने के बाद जमानतें कैंसिल हुई हैं। किस इशू के ऊपर? उन्होंने क्या दहशतगर्दी की थी? उन्होंने क्या बम फाड़ा था? उन्होंने क्या किसी को कत्ल किया था? क्या उन्होंने किसी का सर तोड़ा था? ये सिस्टम लगा हुआ है इस किस्म की सिग्नलिंग करने के लिए, जिसका खालिस्तान मकसद ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसे कंट्रोल किया जाए। अब जरा देखें इस चीज को, ये जो दहशतगर्दी होती है, जो इस नौजवान लड़की ने दहशतगर्दी की है, ये अकेली तो नहीं है ना। इसको किसी ने इंडोक्ट्रिनेट किया है, ये किसी सेल का हिस्सा थी। वो सेल कम्युनिकेट कर रहा था फोन पे, व्हाट्सएप के जरिए, किसी की तरह से मुलाकातों के जरिए। ये इनको कोई फाइनेंस कर रहा है, कहीं से पैसा आता है। वो फाइनेंसिंग जो टेररिज्म की वजह से आ रही है, उसको पकड़ने और रोकने में तो ये सिस्टम टोटली तरह से फेल हो गया। यहाँ 6 साल से एक पॉपुलर तरीन पार्टी जो 3 सूबों की जंजीर है, जो 3 पाकिस्तान के फेडरल यूनिट्स को कनेक्ट करती है, उसके खिलाफ एक फजूल तरीन फॉरेन फंडिंग केस चलाया जा रहा है, जिसमें सारी जमातें मिलके लफ्ज फॉरेन जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। उसके बारे में जब मार्च में ये जमातें इकट्ठी हुई इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान के सामने एक फ्रेंडली मुजाहरा करने के लिए, तो इन्होंने वहां ये कहा कि ये फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। थ्रेट? अपने दिमाग पे जोर डाले, है थ्रेट? कोई जी शऊर शख्स जो है, जिसके सेल काम करते हैं दिमाग के लेफ्ट एंड राइट, है थ्रेट? ये मुनाफकत की इंतहा। इस मुनाफकत की जो सजा मिल रही है पाकिस्तान की रियासत को, ये रियासत नहीं चल सकेगी, क्योंकि यहाँ पर बेहिसी बहुत है, इनसेंसिटिविटी बहुत है। रियासतें किसी बम के धमाके से एक्सप्लोड होके किसी सैयारे या सैटेलाइट के तौर पे डिसअपियर नहीं हो जाती, वो इरोड होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रॉय होती हैं, वो टूटने लग जाती हैं। और वो जब टूटती हैं तो पहली चीज ये होती है कि उनका पॉलिटिकल कंसेंसस टूट जाता है, उनके अंदर मुनाफिकत बहुत ज्यादा होती है, उनको इश्यूज की समझ नहीं आती, उनके अंदर अदराक नहीं होता, उनके अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती। कहते हैं, हिस्टोरियन बताते हैं कि जब बगदाद का फॉल हुआ था 1258 में गालिबन, जब तातारी हलाकू खान की फौज बगदाद में दाखिल हो रही थी, तो बगदाद के अंदर मनाजरे उस वक्त भी हो रहे थे कि शलवार कितनी ऊपर करनी है, कितनी नीचे करनी है, कौन सी चीज का क्या मतलब है। वही सूरत हाल इस पाकिस्तान की है। ये जो हमला हुआ है कराची में, मैं मतलब होप कर सकता हूँ, होप अगेंस्ट होप, कि हाईएस्ट पॉसिबल माइंड जिस मुल्क के, जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इक़्तिदार है, वो इकट्ठे होंगे और डिटर्मिनेशन करेंगे कि हमने इसके बाद पाकिस्तान में चाइनीज पे कम अज कम, पाकिस्तानी बेचारों की तो खैर हैसियत ही कोई नहीं है, कोई सुसाइड इस तरह का हमला नहीं होने देना है। बिकॉज अब बहुत हो गई है, चीनियों की बहुत बर्दाश्त खत्म हो गई है। उन्होंने एक्सपोजर लिया था, उन्होंने रिस्क लिया था पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने गैम्बल की थी। उस वक्त भी अमरीकी और दुनिया, जैसे ईरानी है, ईरानियों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप बात करें जरा ईरानियों से। ईरानियों का पॉइंट ऑफ व्यू, रशियंस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तानी डिपेंडेबल ही नहीं है। ठीक है, चीनियों के भी जहन में ये था कि ये डिपेंडेबल नहीं है, हालांकि हम हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन अब ये जो भी ये हमले करवा रहे हैं, वो चीनियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक डिपेंडेबल सीरियस एलाई नहीं है, इसकी कैपेसिटी भी नहीं है और इसकी डिटर्मिनेशन भी है। मैं ठीक, बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन शायद अभी भी टाइम हो कि अगर समझ आ जाए कि झूठ, फरेब, मकर, 2 नंबरी, 10 नंबरी, मुनाफिकत को बंद करके खुदारा इस सिस्टम को ठीक करें। पॉलिटिकल कंसेंसस यहाँ पे पैदा करने की जरूरत है। एक मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा, मतलब आई हैव सेड एवरीथिंग। ये बहुत बड़ा सिम्टम है जो भी हमारे सामने हुआ है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको समझने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन क्या करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच।